تو ویلکم بیک ہوگا ناظرین. تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حامد منیر کا ایک بہت بڑا انٹرویو، جس میں وہ مریم نواز کی ایسی چترول کرتے ہیں کہ آپ دیکھ کر بھی رد رہ جائیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں. کیا یہ جو چیزیں بھی حامد منیر نے کہی یہ کیا یہ ریئلٹی ہے کہ نہیں، آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب لازم کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اینڈ میں. ان کے رزلٹ پر جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز نے جو رد عمل دیا ہے، وہ رد عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی یکجہتی یا اتحاد تو دور کی بات ہے، بہت ہی ایک کھلم کھلا طریقے سے جو انتقام کی سیاست ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. ضمنی الیکشن سے اگلے دن مریم نواز نے جو پنجاب میں اپنی کابینہ اور جو پروونشل سیکرٹریز ہیں ان کے ایک اجلاس سے جو خطاب کیا وہ بڑا دلچسپ بھی تھا اور قابل غور بھی تھا. دلچسپ اس لیے تھا کہ اس میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ یہ لیکچر دے رہی تھی کہ یہ جو آرٹیفیشل لیڈرشپ ہوتی ہے یہ کریٹ کیسے ہوتی ہے اور پھر یہ ڈیمولش کیسے ہوتی ہے. چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آرٹیفیشل لیڈرشپ جو ہے وہ کریٹ کیسے ہوتی ہے اور پھر ڈیمولش کیسے ہوتی ہے، لیکن پھر آپ نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جس کے بعد کہ ان پر کمنٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی ہسٹری اور پاکستان کی پولیٹکس کے طالب علم ہیں. اور جب کوئی لیڈر یا کوئی چیف منسٹر ایسی باتیں کریں کہ جس سے بہت سی جو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ کے جو اہم واقعات ہیں ان کو نہ صرف کنٹراڈکٹ کیا جائے بلکہ ان کو چیلنج کر دیا جائے، تو پھر ریکارڈ کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو ضمنی الیکشن تھا ٹوٹل 13 حلقوں میں تھا، 6 قومی اسمبلی کے حلقے تھے اور 7 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے. 12 جو حلقے تھے وہ پنجاب میں تھے، صرف ایک حلقہ قومی اسمبلی کا N18 وہ ہری پور خیبر پختونخوا میں تھا. تو 6 قومی اسمبلی کے حلقے اور 7 صوبائی اسمبلی کے حلقے، ان 7 حلقوں میں جو بائی الیکشن ہوا اس بائی الیکشن کے رزلٹ کو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جی یہ تو جنرل الیکشن تھا اور یہ جو بائی الیکشن کا رزلٹ ہے یہ آپ سمجھیں جنرل الیکشن کا رزلٹ ہے اور یہ ایک ریفرینڈم تھا، اور یہ ریفرینڈم جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیت گئی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پہ اگر الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں سے بھی جو 10 نشستیں ہیں اس پر جو سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے تحریک انصاف، اس نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ صرف 2 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہی ہے، تو آپ اس کو ریفرینڈم کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو جب آپ ریفرینڈم کی بات کرتی ہیں تو پھر ہمیں 1984 والا ریفرینڈم یاد آ جاتا ہے جو پاکستان کے ایک ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے منعقد کیا تھا، اور اس ریفرینڈم میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو 98% سے زیادہ پاکستانیوں نے ووٹ دیا اور ٹرن آؤٹ بھی بتایا گیا تھا کہ جی 62% سے بھی زیادہ تھا. اب جب آپ کسی بائی الیکشن صرف 13 نشستوں پہ جو بائی الیکشن ہے اس کو آپ جب ریفرینڈم قرار دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ہم جیسے لوگ جو ہیں پھر آپ کی جو بات ہے اس کو نظر انداز تو نہیں کریں گے نا. ہم پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا اصل میں میسج کیا ہے. تو میسج جو ہے آپ کا وہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو ریفرینڈم قرار دے کے صرف پاکستان تحریک انصاف کو کوئی میسج نہیں دیا. آپ نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے آپ کی مقبولیت کی جو متھ تھی، ایک جو بت تھا اس کو ڈیمولش کر دیا، بلکہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ ریفرینڈم ہم جیت گئے ہیں اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے پنجاب اسمبلی کی ایک نشست پر کامیاب ہوئی ہے، اور یہ مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں تھے. یہ جو وہاں پہ جو امیدوار تھے پیپلز پارٹی نے جس کو ٹکٹ دیا تھا تو یہ انہوں نے خود مینج کیا ہے اور یہ ان کا ووٹ تھا. اور اگر پیپلز پارٹی نے جیتنا ہوتا تو پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں کسی اور جگہ سے بھی اتنے ہی ووٹ حاصل کرتی، لیکن اس کو وہ ووٹ نہیں ملے. لیکن
ये जो बाई इलेक्शन का रिज़ल्ट है, इसको जब पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो एक रेफरेंडम करार देंगी, तो रेफरेंडम का मतलब ये है कि वैसा ही रेफरेंडम जैसा कि क्लीन स्वीप जनरल ज़िया-उल हक ने की थी। तो अब आप क्लीन स्वीप का दावा कर रही हैं, तो क्लीन स्वीप के जो दावे में जो मैसेज है वो पीपल्स पार्टी के लिए है, और वो ये है कि अब हमें आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों है? इसलिए कि जो कौमी असम्बली की 6 नशस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है वो उसने जीतने का दावा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट भी आपको यही बता रहा है। तो ये जो बाई इलेक्शन है, इसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की ज़रूरत नहीं रही। जब 2024 के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर का मरहला आया था, तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसने ये दावा किया था कि जी हमारे वोटों से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को बहुत से जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने वोट दिए थे, लेकिन सबसे जो बड़ी इत्तेहादी जमात बन रही थी उनकी वो पीपल्स पार्टी थी, जिसके 74 वोट थे, 74। अब जो बाकी जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उसमें MQM भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, नेशनल पार्टी भी है और भी पार्टियाँ। तो इन सब पार्टियों के जो वोट हैं वो कुल मिलाकर 170 बन गए हैं। ये 6 जो कौमी असम्बली की नशस्तें जीती हैं इन्होंने बाई इलेक्शन में, इनको मिला के 170 जो है उसका फिगर पूरा हो गया, और अब उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़ाहिरी बात है, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं वो उनसे बढ़कर किसको खुशी होगी कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको मरकज़ में अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों मरियम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके दरमियान कुछ सख्त बयानात का तबादला हुआ था। उसके बाद से जो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसको ये कहा है कि आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मरियम नवाज़ से ये दरख्वास्त की है कि आपने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना, क्योंकि फ़िलहाल हम ये अफोर्ड नहीं करते और हमें अभी पीपल्स पार्टी के साथ चलना है। शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब तो ये समझते हैं, लेकिन एक जो सियासत है इसके सीने में दिल नहीं होता। और ज़ाहिरी बात है जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनकी नज़र भी मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर है, और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं उनकी भी नज़र मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म की कुर्सी पे है। तो दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हैं, और दोनों जो हैं अब उनसे एक ज़बरदस्ती का सीज़ फायर तो करवा दिया गया है, लेकिन मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने ये जो 13 नशस्तों का बाई इलेक्शन था इसको रेफरेंडम करार दे के पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर उसको ये मैसेज दे दिया है कि हमने आपको भी फारग कर दिया। और ये जो क्लीन स्वीप है ये सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी है। और बिलावल साहब अब आप वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब छोड़ दें। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो हैं उन्होंने बाई इलेक्शन के अगले दिन यानी 24 नवंबर को उन्होंने जो अपनी काबीना और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ के इजलास से जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने बहुत नाप तोल कर गुफ्तगू की। नोट्स उन्होंने सामने रखे हुए थे और वहाँ से देख के वो गुफ्तगू फरमा रही थी। और इस गुफ्तगू में उन्होंने एक और बात भी की है, और वो बात क्या की है उन्होंने ये दावा किया है कि मैं पाकिस्तान की तारीख़ की पहली खातून सियासतदान हूँ जिसको जेल में कैद किया गया और मुझ पे बहुत जुल्म हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मरियम नवाज़ को, उनके वालिद को, शहबाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया, उन पर झूठे मुकदमे बनाए और उनको काफ़ी अरसा जेल में रखा, और मरियम नवाज़ भी जेल में गई। लेकिन जब वो बतौर चीफ मिनिस्टर अपनी काबीना और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ के इजलास से खिताब करते हुए वो जब डिलिबरेटली ये कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की तारीख़ की वो पहली खातून सियासतदान हूँ जिसको जेल में कैद किया गया और उस पर बहुत जुल्म हुआ, तो ये वो एक तरह का मैसेज दे रही हैं पीपल्स पार्टी को
کہ میں نے آپ کی جو خاتون لیڈرشپ ہے اس سے زیادہ ظلم برداشت کیا ہے. اب کوئی مریم نواز کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا علم نہیں ہے. بچے کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے سکھر جیل میں بہت سخت قسم کی قید کاٹی تھی, اور جو مئی جون کی جو گرمی تھی اس گرمی میں بھی ان کے پاس پنکھا نہیں تھا. اور وہ ان کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, ڈاٹر آف دی ایسٹ میں پوری کہانی انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اور وہ اپنے چہرے پہ لگاتی تھی تاکہ جو گرمی کی شدت ہے اس کو کم کیا جا سکے. پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ضیاء الحق کے دور میں قید کاٹی, اور بھی بہت سی خواتین ہیں, میں ان کا بھی نام لے سکتا ہوں. لیکن یہ جب عمران خان کے دور میں مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو اسی دور میں فریال تالپور جو کہ آصف زرداری صاحب کی بہن ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا. تو جس طریقے سے ظلم و ستم کی کہانیاں بیان کرتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, تو فریال تالپور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ بیمار تھیں, ہاسپٹل میں تھیں, ان کو ہاسپٹل سے رات کے 12 بجے چاند رات کو اٹھا کر گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی وہ پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو گرفتار کیا گیا. تو وہ یاسمین راشد کو بھی بھول گئی ہیں جو کینسر کی مریضہ ہیں اور پچھلے 2-2.5 سال سے وہ بھی جیل میں ہیں, اور بھی میں بہت سے نام لے سکتا ہوں. نام لینے میں تو اگر میں شروع ہوا تو لمبی ایک میں آپ کو داستان سنا سکتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا بائیکاٹ تھا. کہ ایک تو بائی الیکشن ہے, بائی الیکشن کا اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پورے بائی الیکشن کا بائیکاٹ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 13 میں سے 11 نشستوں پہ بائیکاٹ کر رہے ہیں, 2 پہ بائیکاٹ نہیں کر رہے, اور وہ جو 11 نشستیں ہیں اس پہ آپ نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہوگی. تو جو باقی 2 نشستیں تھیں اس پر آپ کو یہ کیوں غلط فہمی تھی کہ وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوگی. اب جو کچھ NA 18 ہری پور میں ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی اگر یہ کہے کہ جناب جو مسلم لیگ نون ہے اس نے کلین سویپ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے, بھئی سب کو پتا تھا کہ دھاندلی تو آپ کے ساتھ ہونی ہے. تو اگر 11 نشستوں پہ آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا تو باقی 2 نشستوں پہ بھی بائیکاٹ کرتے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو جو بہت سے جو اس وقت اس کے جو پلس پوائنٹ ہیں, یعنی کہ اس کی جو سٹرینگتھ ہے, اس کی ایک بڑی سٹرینگتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بعض معاملات پر جو سیاسی فیصلے کرتی ہے وہ فیصلے بڑے کمزور اور کنفیوز ہوتے ہیں. اور یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں سے 11 سیٹوں پہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے اور 2 پہ نہیں کرنا, تو اس کا جو رزلٹ آیا ہے یہ رزلٹ ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ عمر ایوب صاحب کو اور حماد ادر صاحب کو یہ کس نے کہہ دیا تھا کہ یہ قومی اسمبلی کی 2 نشستیں یہ دوبارہ جیت جائیں گے. اگر باقی 11 نشستوں پہ دھاندلی ہو سکتی ہے تو ان 2 نشستوں پہ کیوں نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ یہ الیکشن جیت گئی, لیکن الیکشن تو وہ صرف 2 نشستوں پہ جیتی ہے اور وہ بھی فارم 47 کی مدد سے جیتی ہے. باقی 11 نشستوں پہ تو تحریک انصاف ان کے مقابلے پر ہی نہیں تھی. تو وہ 11 نشستوں پہ الیکشن جیت کر اور بڑھ کے مارنا, تو میرا خیال ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. اور ایک سیٹ پر پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا ہے, اس پر بھی پیپلز پارٹی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جو امیدوار ہے اس کے جو اس کے ایک تو اپنے بھی معاملات اور تعلقات جو ہیں وہ اہم لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں, اور وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے نہیں جیتا, وہ امیدوار بھی اپنی وجہ سے جیتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب پنجاب. جی تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو دیکھی, کیا چیز آپ کو اس میں سمجھ آئی, کیا چیز سمجھ نہیں آئی, آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. یہ جو بھی الیکشن ہوئی ہیں لاہور کی یا ہری پور کی, کیا یہ سچ میں ہوئی ہیں, کیا ریئلٹی میں کچھ چیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یا صرف فارم 47 دھاندلی ہوئی ہے؟ تو آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.